بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے چہل حدیث۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 15 پڑھیں گے۔ فہرست مطالب حدیث نمبر 12، تفکر صفحہ نمبر 251، فکر کی تعریف صفحہ نمبر 251، خواجہ عبداللہ انصاری کے نزدیک تفکر کی تعریف صفحہ نمبر 252، قلب کے مختلف معنی صفحہ نمبر 252، فصل اول تفکر کی فضیلت صفحہ نمبر 253، تفکر کا پہلا درجہ اسماء و صفات حق میں تفکر صفحہ نمبر 254، صدیقوں کا برہان صفحہ نمبر 254، تتمیم ذات حق کے بارے میں ممدوح و ممنوع تفکر صفحہ نمبر 255، ان جاہلوں کا اشتباہ جو معرف میں غور و خوض کو حرام سمجھتے ہیں صفحہ نمبر 256، فصل دوم آفنش میں تفکر صفحہ نمبر 259، تفکر کا دوسرا مرتبہ لطائف صنعت اور دقائق خلقت کے بارے میں غور و فکر صفحہ نمبر 259، اتقان صنع کے برہان کی مذاق عامہ سے مناسبت اور برہان صدیقین کے ساتھ اس کا فرق صفحہ نمبر 260، خورشید و زمین اور چاند کے درمیان نسبت کی حکمت صفحہ نمبر 261، انسان کے ادراکی قوتوں کی تخلیق صفحہ نمبر 262، فصل سوم احوال نفس کے بارے میں غور و فکر صفحہ نمبر 262، تجرد نفس پر پہلی دلیل بڑھاپے اور جوانی میں جسمانی اور نفسانی قوتوں کا اختلاف صفحہ نمبر 263، دوسری دلیل نفس و جسم کا مختلف صورتوں کے قبول کرنے میں تفاوت صفحہ نمبر 263، تیسری دلیل اعضائے سور میں نفس و جسم کا تفاوت صفحہ نمبر 263، معاد کا اثبات نفس کے تجرد اور جاودگانی کے واسطے سے صفحہ نمبر 264، عالم کے نظام احسن ہونے کے راستے سے نبوت عامہ کا اثبات صفحہ نمبر 265، شریعت اسلام کا کامل ہونا صفحہ نمبر 266، نبوت خاصہ کا اثبات صفحہ نمبر 266، فصل چہارم نماز شب کی فضیلت صفحہ نمبر 267، دنیا و آخرت کے نعمتوں کا توافت صفحہ نمبر 271، فصل پنجم کسب مقامات کے لیے تقوی کا لازم ہونا صفحہ نمبر 272، فصل ششم تقوی عامہ کا بیان صفحہ نمبر 273، نفس کی بیماری و صحت صفحہ نمبر 274، جسمانی امراض کے نسبت روحانی امراض کی اہمیت صفحہ نمبر 275، نفسانی مصلحات کے بچ جالانے اور نفسانی مفسدات کے ترک کرنے میں ہی نفس کی سلامتی ہے صفحہ نمبر 275، ہمیشہ اصلاح نفس کی کوشش کرتے رہنا اور اس کے روحانی لذت کا نتیجہ صفحہ نمبر 276، 12ویں حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اپنے دل کو تفکر کے ذریعے آگاہ کرو، اپنے پہلو کو رات سے یعنی رات کو بستر سے دور کرو، اپنے خدا سے ڈرتے رہو۔ تنبیہ کا مطلب غفلت سے آگاہ کرنا اور خواب سے بیدار کرنا ہے۔ اس حدیث میں دونوں معنی مناسب ہیں، اس لیے کہ دل تفکر سے پہلے غفلت سے بھرے اور خواب میں ہوتے ہیں، لیکن تفکر کے ذریعے غفلت سے ہوشیار اور خواب سے بیدار ہو جاتے ہیں، اور خواب و بیداری اسی طرح غفلت و ہوشیاری ملک بدن اور ملکوت نفس بھی باہم مختلف ہوتے ہیں۔ بسا اوقات چشم ظاہر بیدار اور جنبہ ملک ہوشیار ہوتا ہے، اور چشم بصیرت و باطن خواب گران میں اور جنبہ ملکوت نفس سے غفلت و بیہوشی میں ہوتا ہے۔ تفکر کے معنی فکر کو کام میں لانا ہے، یعنی امور معلومہ کو اس طرح ترتیب دیا جائے کہ امر مجہول معلوم ہو جائے، اور یہ تفکر عام ہے، مقامات سالقین کو بھی شامل ہے، اس لیے کہ خواجہ انصاری نے اس کی تعریف اس طرح کی ہے، بصیرت قلب اور چشم ملکوت کا اپنے مطلوب کے ادراک کے لیے جستجو کرنا، اور سبھی کو معلوم ہے کہ مطلوبات قلوب معرف ہوا کرتے ہیں، اس لیے اس حدیث میں بھی تفکر سے مراد ایک خاص معنی ہے جو دلوں اور ان کی زندگی کی طرف راجع ہیں۔ قلب
اس کے اطلاقات اور اصطلاحات بے شمار ہیں۔ مثلاً ادبا اور عام لوگوں کے نزدیک اس کا اطلاق گوشت کے اس ٹکڑے پر ہوتا ہے جو زوبری شکل کا ہوتا ہے اور جس کے قبض و بسط سے شریانوں رگوں میں خون دوڑتا ہے اور اس کے اندر روح حیوانی ایک بخار لطیف پیدا کرتا ہے۔ حکمہ کے نزدیک نفس کے بعض مقامات پر بولا جاتا ہے۔ اصحاب عرفان اس کے لیے مراتب و مقامات کے قائل ہیں۔ ان کی اصطلاحات میں غور کرنا ہمارے وظیفے سے خارج ہے۔ قرآن و حدیث میں مختلف مقامات پر ان متعدل معنی میں استعمال ہوا ہے جو عوام و خواص کے درمیان رائج ہے۔ چنانچہ میں ادبا والے معنی میں استعمال ہوا ہے، میں حکمہ کے ہاں پر جو معنی مشہور ہیں اس میں استعمال ہوا ہے، میں اصطلاح عرفہ کے لحاظ سے استعمال ہوا ہے، اور حدیث میں تفکر کی مناسبت سے وہ معنی مقصود ہے جو حکمہ کے درمیان متعدل ہے۔ لیکن قلب عرفہ کی اصطلاح کے اعتبار سے تفکر کے معنی سے مناسبت نہیں رکھتا، خصوصاً بعض مراتب کے اعتبار سے تو بالکل ہی نامناسب ہے، جیسا کہ اہل اصطلاح جانتے ہیں۔ قول معصوم جفا کے معنی بود کے ہیں اور کے معنی اچٹ جانے کے ہیں، جیسا کہ سہائے جوہری میں اور مجافہ کے معنی رات کی طرف نسبت دینے کے ہیں، اور اس حدیث میں مجاز در اسناد ہے، اور یا پھر رات کو آدن بستر قرار دیا اور یا پھر حقیقت در کلمہ اور اسناد ہے، اور فرق صرف ارادے جدی و استعمالی میں ہے، جیسا کہ خود مطلق مجازات میں علماء نے اعتماد دیا ہے۔ شیخ فقیہ و اصولی ادیب معتبر آقا شیخ محمد رضا اصفہانی نے جلیلۃ الحال میں اس میں کافی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہ رات کو عبادت کے لیے بستر سے اٹھنے کے لیے کنایا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تقویٰ اور اس کے مراتب کا بیان ہوگا، اور ہم انشاءاللہ چند فصلوں کے ضمن میں اس حدیث شریف کے مناسبات کا ذکر کریں گے۔ پہلی فصل فضیلت تفکر کا بیان۔ یہ جان لو کہ تفکر کی بہت فضیلت ہے۔ تفکر ابواب معارف کی کنجی ہے، کمالات و علوم کے خزانوں کی کلید ہے، سلوک انسانیت کا حتمی و لازمی مقدمہ ہے۔ قرآن مجید اور حدیث شریف میں اس کی تعظیم بلیغ اور تمجید کامل کی گئی ہے۔ غور و فکر نہ کرنے والوں کی تکذیب اور ان پر طعنہ زنی کی گئی ہے۔ اس کے بعد اس حدیث کا ذکر آیا۔ ایک دوسری حدیث میں ایک ساتھ کے تفکر کو ایک شب کی عبادت سے بہتر کہا گیا ہے۔ حدیث نبوی میں ہے کہ ایک ساتھ کا تفکر ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور ایک دوسری حدیث میں 60 سال سے بہتر بتایا گیا ہے، ایک اور میں 70 سال کی عبادت سے بہتر کہا گیا ہے۔ بعض علماء فقہ اور حدیث نے 1000 سال کی حدیث بھی نقل کی ہے۔ بہر صورت تفکر کے مراتب و درجات ہیں اور ہر مرتبے کے لیے نتیجہ یا نتائج ہیں، ہم ان میں سے بعض کا ذکر کریں گے۔ نمبر 1، اول خدا، اس کے اسماء و صفات و کمالات کے بارے میں غور و فکر۔ اس سے وجود حق و انواع تجلیات اور اعیان و مظاہر کا علم ہوتا ہے۔ فکر کا سب سے افضل اور علوم کا سب سے اعلیٰ مرتبہ اور برہان کا سب سے مضبوط درجہ ہے، کیونکہ ذات علت میں غور کرنے اور اس کے متعلق علم و مسببات و معلولات کے سبب میں تفکر کرنے سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ قلوب صد یقین کا نقشہ تجلیات ہے۔ اسی لیے اس کو برہان صدیقین کہا جاتا ہے، کیونکہ صدیقین مشاہدہ ذات سے اسماء و صفات کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اسماء کے آئینے میں عیان و مظاہر کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور برہان کی اس قسم کو برہانی صدیقین کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی صدیق اپنے مشاہدات کو بصورت برہان لانا چاہے اور اپنے ذوق و شہود میں جو پایا ہے اس کو الفاظ کے قالب میں ڈھالنا چاہے تو اسی طرح ہوگا۔ یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو بھی اس برہان سے ذات اور اس کی تجلیات کا علم حاصل کر لے وہ صدیقین میں سے ہے، یا یہ کہ صدیقین کے معارف از قسم براہین ہیں۔ ہاں، اگر براہین کو فرض بھی کیا جائے تو وہ مخصوص قسم کے براہین ہیں۔ افسوس ان کے علوم از قسم تفکر نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کے مشاہدات کو برہان و مقدمات برہان سے کوئی مشابہت ہے۔ جب تک قلب برہان کے حجاب میں رہتا ہے اور اس کا قدم قدم تفکر ہوتا ہے،
اس وقت تک تو وہ صدیقین کے اول درجے تک نہیں پہنچا ہوتا، مگر جب وہ علم و برہان کے گاڑے اور گہرے حجاب سے نکل آتا ہے اور تفکر سے کوئی سروکار نہیں رہتا اور کسی برہان کے واسطے کے بغیر بلکہ کسی موجود کے واسطے کے بغیر انجام کا اور انتہائی سلوک میں جمیل مطلق کے جمال کا مشاہدہ کرنے لگے اور دائمی و سرمدی لذت تک پہنچ جائے اور دنیا و مافیہ سے قطع تعلق کر لے اور قبہ کبریائی کے نیچے فنائی کلی کے ساتھ باقی رہ جائے اور اس کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہ جائے، وہ مجہول مطلق ہو جائے، مگر یہ کہ حق کا لطف و کرم اس کے شامل ہے حال ہو جائے اور خدا اس کو اس کے مملکت اور ممالک وجود میں وجود ذات کی وسعت کی مقدار کے اعتبار سے ثابت کر دے اور اس رجوع میں جلال و جمال کے صبحات اس کے لیے ظاہر ہو جائیں اور وہ آئینہ ذات میں اسماء و صفات کا مشاہدہ کرنے لگے اور مظاہر کی کیفیت سلوک اور رجوع بظاہر کے اس کے دل پر کشف ہونے لگے، تب وہ لباس نبوت سے نوازا جاتا ہے اور اسی جگہ انبیاء و رسولوں کے درجات کا توافت ظاہر ہو جاتا ہے اور دائرہ رسالت کی وسعت و تنگی اور مابوس الہیہ کی حقیقت ان کے لیے اس مقام منکشف ہو جاتی ہے۔ اس مقام پر مزید تفصیل اس کتاب کے مناسب نہیں ہے، اس لیے اس کے بعد برہان صدیقین سے بھی صرف نظر کرتا ہوں، اس لیے کہ اس کے مقدمات ہیں جن کی شرح کرنے سے کتاب کو طول ہو جائے گی۔ تتمیم، خدا کے بارے میں جائز و ناجائز تفکر۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہم نے جو کہا ہے ذات و اسماء و صفات کے بارے میں تفکر ممکن ہے، حالانکہ جاہل گمان کرتا ہے کہ حسب روایات ذات میں تو تفکر ممنوع ہے، پھر کیسے کہہ دیا کہ ممکن ہے؟ دراصل وہ یہ نہیں جانتے کہ جو تفکر ممنوع ہے وہ کنہ ذات اور اس کی کیفیت کے بارے میں، جیسا کہ روایات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، اور کبھی تو ائمہ نے نااہل کو بھی بعض معارف میں غور و فکر سے روک دیا ہے کیونکہ اس کے مقدمات بہت دقیق ہوتے ہیں۔ چنانچہ حکمہ بھی ان دونوں مقامات پر موافق ہیں۔ کنہ ذات کے بارے میں استحالہ تو ان کی کتابوں میں دلائل و براہین سے ثابت ہے اور اس میں غور و فکر سبھی کے نزدیک مسلم ہے، لیکن ان علوم میں دخول کے شرائط اور نااہل کو تعلیم سے ممانعت یہ ان کی کتابوں میں مذکور ہے اور اس کی وصیت ان کی کتابوں کے اوائل یا اواخر میں تحریر ہے، جیسا کہ اسلام کے دو بزرگ فلسفی اور دو امام فن جناب شیخ ابو علی سینا اور صدر المتعلحین نے اشارات کے آخر اور اسفار کی شروع میں اس سلسلے میں وصیت بلیغ فرمائی ہے، وہاں پر مراجعہ فرمائی ہے۔ لیکن اس بات وجود باری اور اس بات توحید و تقدیس و تنزیہ باری تعالیٰ کے لیے ذات الہی میں غور و فکر کرنا، یہ تو ارسال انبیاء کا مقصد اور عرفہ کی امیدوں کا مرکز تھا۔ قرآن مجید اور احادیث بھری پڑی ہیں کہ ذات و کمالات و اسماء و صفات ذات مقدس کا علم حاصل کیا جائے، اور ملحدین اسماء کی تو خدا بھی مذمت کرتا ہے۔ حکمہ کی کتابیں ہوں یا متکلمین کی کسی نے بھی اس بات ذات و اسماء و صفات کے بارے میں غور کرنے کے لیے اس قدر نہیں کہا جتنا قرآن مجید اور حدیثوں کی معتبر کتابوں مثلاً اصول کافی، توحید شیخ صدوق وغیرہ نے کہا ہے۔ انبیاء کے منقولات اور حکمہ کی کتابوں میں صرف اصطلاحات اور اجمال و تفصیل کا فرق ہے، جیسے کہ فقہ اور ان احادیث کے اندر جو مسائل فقہ کو بیان کرتی ہیں صرف اصطلاحات اور اجمال و تفصیل کا فرق ہے، اصل معنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن مصیبت یہ کہ آخری دور میں کچھ جاہل پیدا ہو گئے ہیں جو نہ کچھ دیکھتے ہیں نہ پرکھتے ہیں، کتاب و سنت سے جاہل ہیں، صرف اپنی بازار کو چمکانے کے لیے اپنی جہالت کی بنا پر مبدا و معاد کے علم کو باطل قرار دے دیتے ہیں۔ معرفت الہی میں غور و فکر جو انبیاء و اولیاء کا انتہائی مقصد ہے اور کتاب و سنت اس سے بھری پڑی ہے، اس کو حرام سمجھتے ہیں اور اہل معرفت پر ہر قسم کی تہمت اور ان کو ناسزا کہنے میں کوئی باک نہیں سمجھتے۔ بندگان الہی کے دلوں کو مبدا و معاد سے موڑ کر مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ پیدا کر دیا، اور اگر ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ یہ سب لوگوں کو کافر قرار دینے اور فاسق قرار دینے سے کیا فائدہ، تو وہ لوگ یہ بیچارے دو جہت سے اشتباہ و جہالت میں مبتلا ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ ان کو گمان ہے کہ حکمہ کنہ ذات میں غور و فکر کرتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ کنہ ذات میں تفکر کو محال و ناجائز جانتے ہیں، اور یہ چیز حکمہ کے ہاں دلیل و برہان سے ثابت ہے۔
دوسرے یہ کہ حدیث کا مطلب نہ سمجھ کر یہ گمان کر لیے کہ ذات مقدس کے بارے میں مطلقاً کوئی گفتگو و غور و فکر نہ کی جائے۔ میں اب چند روایتوں کو ذکر کر کے نظر قاصر کے مطابق اس میں جمع کروں گا اور حکم کو انصاف بناؤں گا، اگرچہ یہ بات شرح حدیث اور ہماری قرارداد سے قدر خارج ہے، لیکن ابطال باطل اور رفع شبہ کے لیے یہ ضروری ہے۔ کافی میں ابو بصیر کے اسناد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، مخلوقات خدا کے بارے میں کلام کرو لیکن خدا کے بارے میں کلام نہ کرو، کیونکہ خدا کے بارے میں کلام کرنے والے کو اور متحیر کر دیتا ہے۔ اس حدیث کی دلالت خود ہی اس بات پر ہوتی ہے کہ تکلم سے مراد کنہ ذات ہے اور اس کی کیفیت کے بارے میں گفتگو کرنا ہے، کیونکہ جو علت بیان کی گئی ہے اسی سے پتہ چل جاتا ہے، ورنہ اس بات ذات و کمالات، توحید و تنزیہ سے بحث کرنا تحریر کا سبب نہیں ہوا کرتا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ممانعت ان لوگوں کے لیے ہو جن کے لیے ان مقامات میں بحث کرنا سبب تحریر ہوتا ہے۔ مرحوم علامہ مجلسی نے بھی ان دونوں احتمالوں کا ذکر کیا ہے، مگر جو تقریب استدلال ہم نے ذکر کی ہے اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ دوسری روایت جو حریث سے مروی ہے، اس میں ہے ہر چیز کے بارے میں کلام کرنا مگر ذات خدا کے بارے میں کلام نہ کرنا۔ اسی مضمون کی اور اسی سے ملتی جلتی دیگر روایات بھی آئی ہیں، لیکن سب کا ذکر کرنا ضروری تو نہیں ہے۔ کافی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے، خبردار خدا کے بارے میں غور و فکر نہ کرنا، لیکن اگر تم اس کی عظیم عظمت کو دیکھنا چاہو تو اس کی عظیم مخلوق کے بارے میں نظر و فکر کرو۔ اس حدیث کا بھی ظاہر یہی کہ کنہ ذات میں غور و فکر نہ کرو، کیونکہ حدیث کے ذیل میں ہے کہ اگر تم عظمت حق میں نظر و فکر کرنا چاہو تو عظمت مخلوق سے عظمت خالق پر استدلال کرو، اور یہ بطور مثال ہے اور نوع مردم کے لیے جن کی معرفت کا طریقہ ہی یہی ہے کہ مخلوق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ اور اسی قسم کی دوسری حدیثیں جو اسی مطلب کے قریب ہیں اور تکلم و تفکر کی ممانعت پر دلالت کرتی ہیں، ان کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ بذات ہمارے مطلوب پر دلالت نہیں کرتی۔ کافی کی ایک حدیث جو باب تفکر کے سلسلے میں آئی ہے وہ ہمارے مقصد کو اچھی طرح واضح کرتی ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، سب سے افضل عبادت خدا اور اس کی قدرت میں غور و فکر کرتے رہنا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تفکر در حق اور اس بات ذات اور قدرت و سائر اسماء و صفات میں تفکر نہ صرف یہ کہ منہی نہیں ہے بلکہ تمام عبادتوں میں افضل ہے۔ کافی میں وارد ہوا ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے توحید کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت نے فرمایا، خداوند عالم جانتا تھا کہ آخری زمانے میں ایک عمیق نظر رکھنے والے لوگ ہوں گے، اس لیے انہوں نے قل ہو اللہ احد اور سورہ الحدید کی آیت نازل کی۔ اب جو اس کے ماورا کا خواہش مند ہے وہ ہلاک ہوا۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ یہ آیت شریفہ جو توحید و تنزیہ حق و بعثت اور بعث و رجوع و موجودات اللہ کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں، وہ گہری نظر رکھنے والوں اور دقیق فکر والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ کیا اس کے بعد بھی کہا جا سکتا ہے کہ خدا کے بارے میں غور و فکر حرام ہے؟ کیا کوئی عارف یا حکیم ان معارف سے زیادہ جو سورہ حدید کے اول میں بیان کی گئے ہیں لا سکا ہے؟ ان کے معرفت کی انتہا یہ ہے کہ بیت خدا کی صفت اور اس کی ذات کے جلووں کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ دوست کے مقدس جان کی قسم، اگر اس آیت کے علاوہ حقیقت قرآن پر کوئی اور آیت بھی نہ ہوتی جب بھی اہل دل کے لیے یہی کافی تھی۔ آپ ذرا قرآن مجید، رسول اکرم اور ان کے معصوم سلام اللہ علیہم خلفاء کے خطبوں، آثار و اخبار کو ملاحظہ فرمائیے۔ معارف کے جس قسم کا تصور ہو سکتا ہے، ہر موضوع پر ان کے ایسے بیانات موجود ہیں کہ کوئی حکیم و عارف اس سے بہتر بیان نہیں کر سکتا۔ ان حضرات نے کلمات توصیف حق اور ذات و صفات خدا پر استدلالات سے بھرے ہوئے ہیں، اور اتنا کہ ہر گروہ اپنے فہم کے اعتبار سے ان سے استفادہ کر سکتا ہے۔ پس ان روایات کے مجموعے سے معلوم ہوا کہ ذات باری کے سلسلے میں صرف ایک تفکر ممنوع ہے، یعنی کنہ ذات اور اس کی کیفیت میں تفکر کرنا، جیسا کہ کافی کی حدیث میں ہے۔ یا پھر دونوں قسموں جو حدیثیں غور و فکر سے روکتی ہیں اور اجازت دیتی ہیں میں اس طرح جمع کیا جا سکتا ہے کہ جن لوگوں کے دل برہان سننے کی طاقت
نہیں رکھتے اور اس قسم کے مباحث میں داخل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ان کو روکا گیا اور خود روایات میں اس جمع پر دلالت موجود ہے۔ لیکن جو لوگ اہل دین ہیں ان کے لیے راجح بلکہ ان مباحث میں داخل ہونا افضل ترین عبادت ہے۔ بہرحال ہم اپنے مقصد سے خارج ہو گئے، لیکن اس فاسد مطلب اور ناحق وہ غیر پسندیدہ تہمت کا ذکر کیے بغیر چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ چیزیں آخری زمانے میں زبانوں پر آنے لگی ہیں، اور میرے ذکر کا مقصد یہ ہے کہ شاید کسی کا دل اس سے متاثر ہو جائے۔ اگر ایک شخص بھی اس کو قبول کر لے تو میرے لیے کافی ہے۔ دوسری فصل، مصنوعات میں تفکر کے درجات میں سے ایک خدا کی لطیف صفتوں کے بارے میں، اس مضبوطی کے بارے میں، مخلوقات کے دقائق کے بارے میں اتنا غور و فکر کرنا جس قدر بشری طاقت کے بس میں ہے، اس کا نتیجہ صانع حکیم اور مبدع کامل کے علم کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ طریقہ صدیقین کے برہان کے برعکس ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر مبدع برہان حق تعالیٰ ہوتا ہے، اس کے علم سے تجلیات اور مظاہر و آیات کا علم حاصل ہوتا ہے، اور یہاں پر مبدع برہان مخلوقات ہوتی ہیں، ان کے واسطے سے مبدع و صانع کا علم حاصل ہوتا ہے، اور یہ برہان عوام کے لیے، ان کو برہان صدیقین سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اس کا انکار کر دیں کہ خدا کے سلسلے میں براہ راست خدا کا علم ہو سکتا ہے، اور علم باخدا سبب ہے، اور علم باخدا سبب ہوتا ہے کہ اس سے مخلوقات کا علم حاصل ہو۔ خلاصہ یہ کہ خدا کی دقیق و لطیف صفتوں کے بارے میں تفکر اور نظام تخلیق کی مضبوطی کے بارے میں سوچنا نفع بخش علوم اور اعمال قلبی کے فضائل میں ہونے کے ساتھ تمام عبادتوں سے افضل ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ اشرف نتائج ہے۔ اگرچہ تمام عبادتوں کا اصل راز اور اصلی نتیجہ معرفت کا حصول ہے، لیکن رازوں کا کشف کرنا اور اس کا نتیجہ ہم کو حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے کچھ اہل ہیں کہ ہر عبادت ان کے لیے مشاہدہ یا مشاہدات کی بیج بن جاتی ہے۔ بہرحال لطیف صنعت اور اسرار خلقت در حقیقت ابھی تک کسی کے لیے میسر نہیں ہوا ہے۔ اس کی بنیاد اتنی مضبوط اور محکم ہے اور اس کا نظام اتنا خوبصورت اور اسلوب اتنا مکمل ہے کہ ہر موجود کے اندر چاہے وہ کتنا ہی حقیر معلوم ہوتا ہو، اگر بشر اپنے ان تمام علمی کمالات کے ساتھ جو اس نے صدیوں میں حاصل کیے ہیں بڑی دقت نظر سے دیکھے، تب بھی اس کے ہزار حصوں میں سے ایک حصے پر اطلاع نہیں حاصل کر سکتا۔ چیز جائے کہ اس پورے خوبصورت نظام کلی کو اپنے زیر فکر و نظر کرے اور اپنے ناقص و جزئی افکار سے ان حقائق کے لطائف و دقائق کو سمجھ لے۔ میں اس وقت آپ حضرات کی توجہ تخلیق کے بعض ان دقائق کی طرف موڑنا چاہتا ہوں جو نسبتاً عقلوں سے نزدیک اور محسوسات میں شمار ہوتی ہیں۔ اس جمال کی تفصیل آپ خود حاصل کر لیں۔ میرے عزیز، آفتاب اور زمین کے درمیان جو معین مسافت ہے اور زمین کی جو مخصوص حرکت اپنے گرد اور سورج کے گرد ہے، اس نسبت کو دیکھو اور اس میں غور کرو کہ مدار معین پر زمین کی گردش سے جو شب و روز اور فصلیں حاصل ہوتی ہیں وہ کتنی مضبوط صنعت اور کتنی مکمل حکمت پر مشتمل ہے۔ اگر یہ اس ترتیب سے نہ ہوتی، یعنی سورج قد نزدیک ہوتا یا دور ہوتا، تو پہلی صورت میں شدت حرارت سے اور دوسری صورت میں شدت برود سے زمین کے اندر نہ معدنیات پیدا ہوتے اور نہ زمین پر نباتات و حیوان کی زندگی ممکن ہوتی، اور اگر اسی نسبت سے زمین ساکن ہوتی تو نہ فصول ہوتے، نہ دن رات، اور زمین کا تمام حصہ یا زیادہ حصہ قابل تکوین نہ ہوتا۔ اور اسی پر اکتفا نہیں کی گئی اور اوج زمین کی سورج سے سب سے زیادہ دوری شمال کی طرف واقع ہے تاکہ حرارت زیادہ نہ ہو جائے اور مخلوقات کو نقصان نہ پہنچے، اور عزیز زمین کی سورج سے سب سے زیادہ نزدیکی جنوب کی طرف واقع ہے تاکہ شدت سرما سے زمین پر بسنے والوں کو ضرر نہ پہنچ جائے۔ پھر اس پر بھی اکتفا نہیں کی گئی، بلکہ چاند کو جو زمینی موجودات کی تربیت میں بہت اثر رکھتا ہے، حرکت میں زمین کے مخالف رکھا گیا ہے، اس طرح کہ سورج جب زمین کے شمالی حصے میں ہے تو چاند جنوبی حصے میں ہوگا۔ اسی طرح اس کے برعکس ساکنان زمین کے لیے اس سے اور اس طرح سے فائدہ کا ہونا ایک محسوس امر ہے، لیکن ان کے لطائف و دقائق کو خدا کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ خدائی
کا علم سب پر محیط ہے۔ اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی تخلیق میں اپنے علم و طاقت بھر فکر کرے، پہلے تو خود اپنے ظاہری مدرکات کے بارے میں غور کرے جن کو محسوسات و مدرکات کے مطابق بنایا گیا ہے، تو معلوم ہوگا کہ اس کائنات کے اندر ہر قسم کے مدرکات کے لیے ایک ان کو درک کرنے والی قوت بھی بنائی گئی ہے، مگر اس کی وضع و ترتیب اتنی عقل کو حیرت میں ڈالنے والی ہے اور ایسے معنوی امور پر مشتمل ہے کہ ظاہری حواس سے اس کا ادراک کرنا ممکن نہیں ہے، بلکہ ان کے ادراک کے لیے باطنی حواس قرار دیے گئے ہیں۔ علم روح اور نفس کی روحانی قوتوں کو چھوڑیے، ان پر انسان کو اطلاع ہی نہیں ہو سکتی۔ آپ علم بدن و تشریح و فطری جسم اور ہر ظاہری و باطنی عضو کے خواص کو پیش نظر رکھتے ہوئے فکر کیجیے، دیکھیے کتنا منظم نظام اور عجیب و غریب ترتیب ہے۔ حالانکہ سینکڑوں صدیوں سے علم انسانی ہزار حصوں میں سے ایک حصے تک بھی رسائی حاصل نہیں کر سکا، اور تمام علماء نے بزبان فصیح اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا۔ حالانکہ یہ انسانی بدن دیگر زمینی موجودات کے مقابلے میں ایک ذرہ بے مقدار ہے، اور زمین اپنے تمام موجودات سمیت نظام شمسی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمارا پورا نظام شمسی دیگر شمسی نظاموں کے مقابلے میں اس کی کوئی قدر محسوس نہیں ہے، اور تمام یہ کلی و جزئی نظامات اتنے مرتب و منظم بنائے گئے ہیں کہ کوئی ذرہ برابر ان پر اعتراض نہیں کر سکتا، اور تمام انسانی عقول اس کی عمیق و دقیق بناوٹ میں سے کسی معمولی سی بناوٹ کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اب آپ سوچیے کہ کیا اس غور و فکر کے بعد آپ کی عقل اس بات پر یقین کرنے کے لیے کہ اس کائنات کے اندر ایک قادر حکیم عالم ایسا موجود ہے جس کا کوئی مثل و نظیر نہیں ہے، اور اسی نے اس حکمت و نظام و ترتیب محکم کے ساتھ موجودات کو پیدا کیا، کسی اور چیز کی محتاج نہیں ہے؟ کیا یہ چیزیں کافی نہیں ہیں؟ کیا یہ تمام منظم صنعت جس کے سمجھنے سے انسانی عقلیں عاجز ہیں، بے ربط اور خود بخود پیدا ہو گئی ہیں؟ اندھی ہو جائیں وہ دل کی آنکھیں جو حق کو نہ دیکھ سکیں اور جمیل کے جمال کو ان موجودات میں مشاہدہ نہ کر سکیں۔ فنا ہو جائے وہ شخص جو ان آثار و نشانیوں کو دیکھ کر بھی شک و تردد میں مبتلا رہے، لیکن وہ انسان بیچارہ کیا کرے جو اوہام میں گرفتار ہے۔ اگر آپ اپنی تسبیح لوگوں کو دکھا کر کہیں کہ یہ خود بخود لڑی میں پرو اٹھی ہے، تو لوگ آپ کے عقل پر خندہ زن ہوں گے۔ اسی طرح جیبی گھڑی کو نکال کر یہی دعویٰ اس کے بارے میں کیجیے، تو سچ بتائیے کیا لوگ آپ کو عاقلوں کی فہرست سے خارج کریں گے کہ نہیں، اور آپ کو پاگل کہیں گے کہ نہیں؟ کیا اس سادہ جزئی نظام کو کسی نے علل و اسباب کے اس رشتے سے خارج جانا ہے؟ اگر جانا ہے تو لوگوں نے مجنون مانا ہے اور حقوق عقلاء سے محروم جانا ہے۔ پس اس شخص کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے جو اس نظام کائنات کو نہیں بلکہ اس انسان اور اس کے روح و بدن کے نظام کے بارے میں مدعی ہے کہ یہ تو خود بخود پیدا ہو گیا؟ کیا اس کے بعد بھی اس کو فہرست عقلاء میں شمار کیا جا سکتا ہے؟ کون بے وقوف اس سے زیادہ احمق ہے؟ وہ انسان مردہ باد ہو جو علم سے زندہ نہ ہو اور اپنے بحر ضلالت میں غوطہ زن رہے۔ تیسری فصل، احوال نفس میں تفکر کا ایک درجہ احوال نفس میں غور و فکر کرنا ہے، کیونکہ اس سے بے شمار نتیجے اور بہت سے معارف حاصل ہوتے ہیں۔ اس وقت ہماری نظر دو نتیجوں کی طرف ہے: نمبر 1 یوم معاد کا علم، نمبر 2 بعثت رسل و انزال کتب یعنی نبوت عامہ اور شرائع حقہ۔ نفس کی ایک حالت تجرد ہے۔ بڑے بڑے حکماء نے جتنی توجہ نفس کے مجرد ہونے پر کی ہے، بہت کم کسی حکمت کے مسئلے پر اتنی اہمیت دی ہے، اور نہ اس طرح کسی مسئلے کو براہین سے واضح کیا ہے۔ میں اس وقت اس کو تفصیلی طور پر ثابت کرنے کے درپے نہیں ہوں، صرف بعض ان دلیلوں پر اکتفا کروں گا جن کے مبادی بہت زیادہ مشکل نہ ہو، اور اس کے بعد مقصد کا ذکر کروں گا۔ پس اب ادلہ کا ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1 ادبا اور علم اعضاء کی معرفت رکھنے والے علماء کا اتفاق ہے اور تجربہ بھی شاہد ہے کہ تمام اجزائے بدن، دماغ، ادراک کا مرکز اور نفس کی قوتوں کے ظہور کی جگہ سے لے کر بدن کے آخری اجزاء تک یعنی صلب کی ہڈی تک 35 یا 30 سال کے بعد سے کمزور ہونے لگتے ہیں، اور کمزوری اور ضعف کے
افق سے نزدیک ہونے لگتے ہیں۔ خود ہمارا تجربہ ہے کہ پورے بدن میں ضعف و سستی کا غلبہ ہو جاتا ہے، لیکن اسی وقت سے یعنی 30 سے 40 سال کے بعد سے روحانی قوتیں اور عقلی ادراک کامل و روبز ترقی ہونے لگتا ہے۔ لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ عقل کے قوائے ادراکیہ جسمانی نہیں ہیں بلکہ مجرد ہیں، اس لیے کہ اگر یہ قوا جسمانی ہوتے تو دیگر جسمانی اعضاء کی طرح کمزور ہونے لگتے۔ دفعہ توہم یہ وہم نہ کرنا چاہیے کہ بکثرت فکری قوتوں کے استعمال کرنے اور عقلی قوتوں کے تجربات کی وجہ سے عقلی قوتیں قوی ہو گئی ہیں، مجرد ہونے کی وجہ سے قوی نہیں ہوئی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ تمام جسمانی قوتیں کثرت استعمال اور کثرت کار کی وجہ سے کمزور و ضعیف ہو چکی ہیں، نہ کہ قوی و طاقتور ہو جائیں، اور یہ خود دلیل ہے کہ عقلی قوتیں نہ جسم میں نہ جسمانی ہیں۔ اور یہ اعتراض کرنا کہ بڑھاپے میں فکری قوتیں بھی ناقص ہو جاتی ہیں غلط ہے، اس لیے کہ پہلی بات تو یہی کہ کوئی بھی جسمانی قوت بڑھاپے تک روبہ ترقی نہیں ہوتی کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جسم کا فلاں حصہ ادراکات عقلیہ کا محل ہے اور بڑھاپے تک روبہ ترقی ہے، لیکن اب چونکہ وہ حصہ کمزور ہو گیا اس لیے قوت فکر بھی کمزور ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ اگر ایسا ہے تو بڑھاپے میں فکر بھی کمزور ہو جائے گی، کیونکہ وہ بھی جسم میں حلول کیے ہے یا جسمانی قوتوں کی محتاج ہے، لیکن خالص ادراکات اور ملکات فاضلہ یا خبیثہ بھی اس وقت پہلے سے قوی ہو جاتے ہیں، اگرچہ ان کا اظہار یا ظہور کم ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہمارے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے 40-50 سال کی وہی قوت ادراکی کافی ہے۔ نمبر 2، اس نقصی اعتراض کا جواب یہ ہے کہ نفس جب ملک بدن سے اپنا بوریا بستر سب باندھنے لگتا ہے اور اس کی قوتیں اس کے باطن ذات کی طرف رجوع کرتی ہیں، تو تمام وہ قوتیں جو عالم جسم و جسمانی سے نزدیک و قریب ہیں وہ تھکن اور سستی کی طرف مائل ہو جاتی ہیں، اور جو دور ہیں وہ دیر میں کمزور ہوتی ہیں، برخلاف عالم ملکوت و تجرد کی قوتیں وہ قوی تر ہو جاتی ہیں۔ یہ دوسری دلیل ہے کہ نفس نہ جسم ہے نہ جسمانی ہے۔ نمبر 3، نفس کے افعال اثار خواص مطلق اجسام کے افعال و اثار و خواص کے برخلاف ہوتے ہیں، اور یہ تیسری دلیل ہے کہ نفس جسم نہیں ہے۔ مثلا ہم کو ہدایتاً معلوم ہے کہ ایک جسم ایک صورت سے زیادہ قبول نہیں کرتا، اگر دوسری صورت قبول کرنا چاہے تو پہلی صورت کے ختم ہونے کے بعد ہی ممکن ہے۔ مثلا اگر ایک کاغذ کے اوپر ایک تصویر بنی ہے تو جس جگہ تصویر بنی ہے بالکل اسی جگہ دوسری تصویر نہیں بن سکتی جب تک پہلی تصویر مٹا نہ دی جائے، اور یہ حکم تمام اجسام میں عقلی طور سے جاری ہے، لیکن نفس کے اندر ایک وقت میں متعدد و متضاد صورتیں منکشف ہو جاتی ہیں بغیر پوری صورت کے زائل ہوئے۔ نمبر 4، ہر جسم میں متناہی اور محدود صورتوں کو نقش کیا جا سکتا ہے، لیکن نفس کے اندر غیر متناہی اور غیر محدود صورتیں نقش ہو سکتی ہیں۔ اس اعتبار سے نفس غیر متناہی امور پر حکم کر سکتا ہے۔ نمبر 5، جسم کی صورت زائل ہونے کے بعد جب تک اس صورت کے لیے اثر نو سبب پیدا نہ ہو جائیں دوبارہ وہ صورت پیدا نہیں ہوگی، لیکن نفس سے جو صورتیں غائب ہو جاتی ہیں وہ کسی خارجی سبب کے بغیر پلٹ آتی ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ نفس اپنے خواص و اثار و افعال میں تمام اجسام کے برخلاف ہے، لہٰذا نفس مجرد ہے اور جسم و جسمانیت کے قسم سے نہیں ہے۔ نمبر 6، مجردات میں فساد نہیں پیدا ہوتا، یعنی وہ فاسد نہیں ہوتے، جیسا کہ اپنی جگہ پر براہین سے ثابت کیا جا چکا ہے۔ اس کی دلیل یہ کہ جب تک مادہ قابلہ نہ ہو اس میں فساد نہیں ہوتا۔ مجرد میں مادہ قابلہ ہوتا ہی نہیں، کیونکہ مادہ قابلہ جسم کے لوازم سے، پس مادہ فاسد نہیں ہو سکتا۔ بس اسی سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بدن کے خراب ہو جانے کے بعد اور نفس کے بدن سے جدا ہو جانے کے بعد بھی نفس خراب نہیں ہوتا بلکہ دوسرے عالم میں باقی رہتا ہے، اس کے لیے فنا نہیں ہے۔ نفوس و ارواح کے لیے قیامت سے پہلے یہ مادہ روحانی ہے جو ان کے لیے اس وقت حاصل رہتا ہے جب تک ارادہ الہی پر بدنوں سے متعلق ہو جانے کا نہ ہو۔ ہم اس وقت ان لوگوں کو رد کر رہے ہیں جو مطلق مات کے منکر ہیں، اسی لیے ہم نے مطلق مات کو ثابت کیا اور سابقہ بیانات سے یہ بات واضح ہو گئی
یہ جان لینا چاہیے کہ نفوس کے لیے بھی صحت و بیماری، اصلاح و فساد، سعادت و شقاوت ہے، لیکن ان کے راستوں کا جان لینا اور ان کے مفاسد و مسالے کی باریکیوں کو سمجھ لینا خدا کے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ مکمل ترین نظام میں جو نظام احسن ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، اور اس سے پہلے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اس نظام کا تنظیم کرنے والا حکیم علی الاطلاق اور تمام چیزوں کا واقف ہے۔ اس لیے سعادت و شقاوت، ہدایت و ضلالت، رائے صلاح و فساد، نفوس کے علاج کے طریقوں کا تعلیم نہ دینا محال ہے، یا محمل چھوڑ دینا بھی محال ہے، کیونکہ محمل چھوڑ دینے اور تعلیم نہ دینے کی صورت میں یا تو علم میں یا پھر قدرت میں نقص لازم آئے گا، اور یا بخل بلا وجہ کا ظلم لازم آئے گا، اور یہ معلوم ہے کہ خدا ان تمام برائیوں سے مبرہ ہے، اور وہ کامل علی الاطلاق اور مفیض فیض پہنچانے والا علی الاطلاق ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ اس نے سعادت و شقاوت کے راستوں کو بتانے میں اعمال کیا ہے، تو حکمت میں خلل عظیم اور نظام و مملکت میں فساد و اختلال بزرگ لازم آئے گا۔ اس لیے کامل نظام کے اندر ضروری ہے کہ سعادت و شقاوت کے راستوں اور ہدایت و گمراہی کے طریقوں کو بتایا جائے۔ اس بیان سے دو واضح نتیجے نکلتے ہیں۔ نمبر ایک، شریعت یعنی نفسانی امراض کے علاج کا نسخہ خدا کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ نمبر دو، خداوند عالم اس نسخے کے اعلام و تعلیم پر مجبور ہے، اور اس کے تعلیم کی صورت صرف وحی و الہام ہے۔ چونکہ اتنے بڑے مقصد اور دقیق علم کامل کا جس کے ادراک سے عقلا عاجز ہے، اور ملک و ملکوت کا رابطہ اور باطن نفس کے اندر سور ملکیہ کی تاثیر کو کوئی نہیں جانتا، اس لیے وحی و الہام کے ذریعے اس کا ہونا ضروری ہے، یعنی اس کی تعلیم خدا کی طرف سے ہونی چاہیے، اور یہ بھی واضح ہے کہ تمام افراد بشر اس خلقت کے قابل نہیں ہیں، اور نہ اس مقام کی استعداد رکھتے ہیں، اور نہ اس فریضے کو انجام دے سکتے ہیں۔ ہر چند صدیوں میں کہیں ایک ایسا شخص پیدا ہوتا ہے جو اتنے عظیم عہدے کا لائق و سزاوار ہوتا ہے، اور ایسے عظیم مقصد کو پورا کر سکتا ہے۔ ایسے شخص کو خدا بشر کو سعادت و شقاوت کے راستے سمجھانے کے لیے بھیجتا ہے، تاکہ لوگوں کو ان کی صلاح سے آگاہ کرے۔ اسی کو نبوت عامہ کہا جاتا ہے۔ جب گفتگو یہاں تک پہنچی تو ضمناً میں ایک ایسا مطلب بیان کرنا چاہتا ہوں جو میری نظر میں بدیہات میں شمار کیے جانے کے لائق ہے، اور وہ یہ کہ ہم کو بدیہی طور سے معلوم ہے کہ انسانوں کے درمیان خدا کی طرف سے ایک شریعت ہونی چاہیے، اور جب ہم ان شریعتوں کی طرف نظر کرتے ہیں جو نوع بشر کے درمیان رائج ہے، تو ان میں تین شریعتیں دیگر شریعتوں سے عمدہ و بہتر نظر آتی ہیں۔ نمبر ایک، شریعت یہود، نمبر دو، شریعت نصارہ، نمبر تین، شریعت اسلام۔ مگر تین مقامات پر شریعت اسلام بدیہی طور پر دوسری شریعتوں سے کامل تر ہے، اور انہی مقامات پر شریعتوں کی بنیاد و تشریح کا مدار ہے، اور وہ تینوں چیزیں یہ ہیں۔ نمبر ایک، عقائد حقہ و معرف الہی، توصیف و تنزیہ خدا، معاد و اس کی کیفیت، ملائکہ کا علم، توصیف و تنزیہ انبیاء علیہ السلام، اور یہی عمدہ اور اصل شرائع ہیں۔ نمبر دو، خصائل حمیدہ و اصلاح نفس و اخلاقی فاضلہ۔ نمبر تین، فردی و اجتماعی اعمال قابلیہ، اعمال سیاسیہ، اعمال مدینہ وغیرہ۔ بلکہ انصاف پسند اگر بے غرض ہو کر دیکھے تو پتہ چلے گا کہ یہود و نصارہ کی شریعتوں کی اسلام سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ انسان کی پوری زندگی میں اتنا مضبوط قانون اور اتنی جامع شریعت کا وجود نہیں ہے، اور یہ خود ہی اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ نبوت عامہ اور یہ کہ خدا نے انسان کے لیے ایک شریعت متعین فرمائی ہے اور لوگوں کو ہدایت کے راستے سمجھائے اور ان سب کو ایک منظم نظام کے تحت قرار دیا۔ ان تمام باتوں کو ثابت کرنے کے بعد دین اسلام کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے کسی مقدمے کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف اسلام کو دیکھ کر اسلام اور دیگر ادیان و شرائع میں جن مرحلوں میں بنی نوع انسان کے احتیاط کا تصور ہو، ان تمام مراحل میں معرفت حقہ اور ملکات نفسانیہ کے سلسلے میں مقابلہ کر کے دیکھ لیا جائے تاکہ نوعی و شخصی وظائف اور اجتماعی و فردی تکلیفوں کا اندازہ ہو سکے۔ اس لیے کہ انسانی عقل چاہے جتنی ترقی کرے اور عقلوں کے ادراکات چاہے جتنے زیادہ ہو جائیں، جب وہ اسلام کے دلائل و براہین پر نظر کریں گے تو اسلام کے نور ہدایت کے سامنے سرنگوں ہو جائیں گے اور دنیا کی کوئی دلیل اسلام پر غالب نہیں آ سکے گی۔
اثبات برہان خاتم المرسلین کا خلاصہ یہ ہوا کہ جس طرح تخلیق کائنات کی مضبوطی اور اس کی حسن ترتیب و بہترین نظم ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ایک ایسا وجود ہے جو اس کی تنظیم کرتا ہے، جس کا علم اس کی باریکیوں، لطائف و جلائل پر محیط ہے، اسی طرح ایک شریعت کے احکام کا اتقان، حسن نظام، تربیت کامل تمام مادی و معنوی، دنیاوی و اخروی، اجتماعی و فردی کا مکمل طور سے متکلف ہونا بھی ہم کو یہ بتاتا ہے کہ اس کا منظم کرنے والا اور اس کے چلانے والے کا علم بھی محیط ہوگا، اور وہ بھی افراد بشر کی ضرورتوں سے واقف ہوگا، اور چونکہ یہ بات بدیہی ہے کہ یہ سارا کام ایک ایسے انسان کے عقلی قوتوں کا ہرگز مرہون نہیں ہو سکتا جس نے کسی کے سامنے زانوئے ادب طے نہ کیا ہو، جس کی تاریخ زندگی ہر قوم و ملت کے مورخین نے لکھی ہو، جو ایک ایسے ماحول میں تربیت پایا ہو جو کمالات و معارف سے عاری ہو۔ ایسا شخص اتنا کامل نظام نہیں بنا سکتا، اس لیے یقیناً غیب اور ماورائے طبیعت سے اس شریعت کی تشریح ہوئی ہے اور وحی و الہام کے ذریعے اس نبی امی کو پہنچا دیا گیا ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ تفکر کے دوسرے مقام کا ذکر کروں، یعنی عالم ملک کی فکر کے بارے میں بحث کروں، جس کا نتیجہ زہد ہے، لیکن چونکہ سابق مقامات میں عنان قلم کو چھوٹ دے دی تھی اور مطلب طولانی بلکہ خارج از موضوع ہو گیا تھا، لہٰذا اسے صرف نظر کیا۔